الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آج آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچ میں جو دہشت گردی مچائی ہندوستان نے اپنے ایجنٹوں کے تھرو، اب اس کے اوپر یہ مریم نواز اور بلاول وغیرہ جو ہے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان بیچاروں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو چکی ہیں، اور دہشت گردی کا شکار اس سے پہلے بھی ہوئے جب ان کے والد صاحب حکومت میں جب زرداری حکومت میں تھا، تو اس وقت بھی یہ جو ہے ان کے ساتھ دہشت گردی ہوئی ہے کئی مرتبہ، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پیسہ لگاتا ہے کسی طریقے سے فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جائے پاکستان میں، کیونکہ وہ اتنی خطرناک آگ ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر یہ بھڑکتی ہے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ پوری انڈیا کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے فرقہ وارانہ فسادات شروع کرے، اور ان کا ٹارگٹ بھی یہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑے لیڈر کو یہ لوگ شہید کر دیں پاکستان کے، اور خصوصاً شیعہ یا سنی کا۔ زیادہ تر امکانات جو ہے وہ ہے شیعہ کسی لیڈر کو مارنے کے، مگر شیعہ حضرات جو ہے نا بہت ہی سمجھداری سے اور اس چال کو گھنونی انڈیا کی اس کو سمجھ چکے ہیں، اور ان لوگوں وہ کوئی ہنگامے نہیں کر رہے ہیں، ان کو سلام پیش کرنی چاہیے ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کسی صحافی نے مریم صفدر سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے نا یہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے، تو پڑوسی ملک کو صحافی نے اس نے بھی انڈیا کا نام لیا، اس کو انڈیا کا نام لینا چاہیے تھا، خود بھی صاف پتہ چل جاتا۔ تو مریم نواز بہن شائع کرنے لگی ہیں، وہ مجھ کو نہیں پتہ، وہ یہ مجھے نہیں معلوم یہ۔ تو جب اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو تم تو سیدھے ہمارے فوج کے اوپر الزام لگا دیتے ہو کہ وہ یہ کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ وہ کہاں سے آ جاتے ہیں تمہارے پاس انفارمیشن؟ بول نہیں سکتے تم لوگ بے غیرتوں، تم لوگ جو ہے نا انڈیا کے ایجنٹ کہیں کے غدار ملک کے۔ اور ایک میں بات بتا دوں، یہ آپ نے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، جتنے غدار ہیں نا اسلام کے یا مسلمانوں کے یا ملک کے، ان کو عبرتناک سزائیں دی ہیں انہی نے جن کے لیے وہ غداری کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے وہ ابھی جو انڈیا کر رہا ہے دہشت گردی، انہی لیڈروں کو بھی مروانا ہے، اس کو ان کی لسٹ میں وہ بھی شامل ہیں۔ کسی بھی بڑے لیڈر کو اس نے کہا ہے کہ مار دو۔ تو اب ان سے اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے انڈیا، ان کی غداری کو نہیں دیکھتا ہے کہ وہ ان کو خریدتا ہے، یہ بکتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں جو ہے ان کا بے انتہا پیسہ انویسٹ ہوا ہے، خصوصاً نواز شریف کا اور آصف زرداری کا۔ اور اگر آپ جائیں دیکھیں معلومات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنے بھی باہر کے اکاؤنٹس ہیں آصف زرداری کے، وہ سب انڈین ہیں جو اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، یہ ہندوستان کے اوپر، ہندوستان کے جو اکاؤنٹنٹ ہے وغیرہ ان کو جو ہے بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، ابھی مریم جانے والی ہیں وہاں پر، تو اس سے پہلے جب یہ لوگوں کے اوپر دہشت گردی ہوتی تھی تمہارے باپ کے زمانے میں، تو کبھی تم گئی نہیں ان کا پرسحال کرنے کے لیے؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اس میں تو کبھی تم نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ان غریبوں کے لیے، الٹا ان کے اوپر FIR کٹوا دی۔ تو آج جو ہے نا، کیونکہ عمران خان نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے عمران خان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ میں نے اپنی کئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ عمران خان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہے، کیونکہ میں تو خیر پتہ نہیں میری وہاں تک میسج جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، مگر عمران خان کو چاہیے ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کریں ان لوگوں سے اور ان سے بات کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو ہے نا وہاں پر جائیں، اور وہاں پر جا کر بیٹھ کے بات کرنے سے کو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔ بے شک ان کے غم میں پورا ملک ان کے غم کے میں برابر کا شریک ہے، مگر جو ہے نا عمران خان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وہ جس طریقے سے پاکستان کو ترقیوں کی بلندیوں پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، جس طریقے سے اکانومی ہماری ماشاءاللہ سے مستحکم ہوتی جا رہی ہے، تو وہ ہندوستان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہی ان ہندوستان کے ایجنٹوں سے برداشت ہو رہا ہے۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ برائے مہربانی خان صاحب کو چاہیے، ہمارے پرائم منسٹر کو، کہ جو ہے نا وہ وہاں جانے کے بجائے ویڈیو لنک سے خطاب کر لیں، ان سے بات کر لیں، جو بھی ہے سیم بات کر سکتے ہیں۔ تو ایسا تقریباً وہی چیز ہوگی میرے اندازے کے مطابق، مگر
واللہ عالم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اور میں ابھی میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر انفارمیشن دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا وہاں کے سے دہشت گرد بارڈر کراس کر کے آ چکے ہیں. اس میں صرف طالبان نہیں ہیں، اس کے اندر بلوچستان کے جو علیحدہ پسند ہیں تنظیم وہ لوگ بھی شامل ہیں. اور یہ سارے مل کے جتنے بھی یہ غدار ہیں یہ سب اکٹھا ہو گئے. ہندوستان نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو بالکل سکون ہو گیا ہے، امن ہو گیا ہے. اور ہماری پاک فوج نے جو الحمدللہ رب العالمین جس طریقے سے امن قائم کیا پاکستان میں، تو اس کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. میری بھی اپیل ہے اپنی پوری قوم سے کہ اپنے آپ میں بہت اتحاد رکھیں اور ان دہشت گردوں کی باتوں میں نہیں آئیں. ابھی جا رہے ہیں وہاں پر اور جا کر جو ہمدردی کرنا چاہ رہے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہانا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو صرف دکھاوا ہے. یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں، مریم اور الٹی سیدھی بکواس کر رہی ہیں کہ جو ہے نا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست کی ذمہ داری جو تمہارا باپ حکمران تھا تو اس وقت ذمہ داری نہیں تھی، تو آج ذمہ داری ہو گئی اس کی. بے شک حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی، مگر یہ دہشت گردوں کو بڑے بڑے ملک والے نہیں روک سک رہے ہیں. مگر پھر بھی الحمدللہ رب العالمین ہماری پاک فوج نے جو ہے نا اس پہ کامیابی حاصل کر لی ہے. اب دیکھیں 20 سال سے وہ لوگ لڑ رہے ہیں افغانستان میں، ایسی کی تیسی امریکہ کی کر کے رکھ دی ان لوگوں نے. مگر وہ اصلی مجاہدین پاکستان جو افغانستان کے طالبان ہیں، یہ تو بکاؤ تحریک پاکستان جو ہے، یہ لوگ تو سب بکاؤ ہیں. انڈیا سے پیسہ لیا ہوا ان لوگوں نے اور پیسہ لے کے کر رہے ہیں. جتنے بھی ہیں ہم لوگ اتنے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں نہیں، ان کو علم کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وہ چند عربی میں کچھ الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی آیت بھی سناتے ہیں اور اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ الٹا کر دیتے ہیں اور کر کے جو نا ان لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں. اب دیکھ لیجئے فضل الرحمان اپنی تقریروں میں کیا بکواس کر رہا ہے کہ اب یہ جہاد فرض ہو گیا. کس بات کا جہاد؟ کس چیز کے لیے تم عمران خان کو لیے نکلے ہو کہ جو ہے نا اس کی حکومت گرائیں؟ کیونکہ تم چوروں کو وہ پکڑ رہا ہے، اس وجہ سے تم جو ہے نا اس کے خلاف نکلے ہو، یہ دھرنے ورنے دے رہے ہو، یہ جلسے کر رہے ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی بتا دے، پہلے ہر روز منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، آج ایک پیسے کی منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی ہے. سندھ سے کیا نام ہے اس کا، آصف زرداری وغیرہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کرمنل آدمی ہے، اس کو طریقے معلوم ہے، اس کا ذہنی کرمنل ہے، وہ ہر طریقے سے کرمنل. جب قانون بننے سے پہلے جو ہے نا آپ دیکھیں جتنے بھی کرمنل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے قانون توڑنے کا سوچتے ہیں. ابھی اناؤنس ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کے بھائی ہم یہ قانون لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو کرمنل ہوتے ہیں اس کا توڑ نکال لیتے ہیں. تو ویسے ہی ہے آصف زرداری، تو بچپن سے کرمنل ہے وہ. اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر، آپ کو بتاؤں گا وہ کیا تھا، کیا کرتا تھا اور کتنا غنڈہ بدماش. اس کو وہاں تو ایک ہی چیز ہے آصف زرداری کے سندھ میں، اگر آپ بات مان لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو مروا دیتا ہے. کئی مثالیں ہیں، میں ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا، میرے پاس ساری معلومات ہیں اس کے بارے میں. تو خیر اللہ تعالیٰ حفاظت کرے پاکستان کی، ان دشمنوں کے شروں سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو خصوصاً سمجھ اور عقل دے تاکہ جو ہے نا وہ لوگ ان غداروں کو پہچانیں. جیسے نواز شریف ہے، جیسے آصف زرداری ہیں، جو فضل الرحمان ہیں، اور بے انتہا غدار ہیں ملک میں. تو صرف یہی مجھے آپ سے بات کرنی تھی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے آپ سب کو. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.